الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا زينة عرش الله. حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ بار گفتگو جاری و ساری ہے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کے مقام کے حوالے سے اور ان کے تقدس کے حوالے سے. حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا اللہ کے رازوں میں سے ایک اہم راز ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے قرآن پاک کی عظمت میں انہیں بیان فرما کے صرف ان کا ایک فطری محسوس جو ہے اس کو مشخص نہیں فرمایا بلکہ یہاں تک فرما دیا ہے کہ حضرت زہرا پاک اللہ کی حجت ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. کہنے سننے میں اگرچہ الفاظ ہیں لیکن معنی کے اندر جو ایک نور کا تلاطم خیز ایک طوفان ہے وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ عقل شعور مات کھا جاتے ہیں، فکر کے دائرے سمٹ جاتے ہیں. تو حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا دین کی حرمت ہیں، رسالت کی حرمت ہیں، حرم نبوت کی حرمت ہیں، اللہ کی حجت ہے. اور حجت اس طاقت کو کہتے ہیں جس طاقت سے شریعت کا وجود قائم ہو. اللہ اکبر. اور ان کا حجت ہونا تو بڑی عجیب سی بات ہے. میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر میں لے جانا چاہتا ہوں. 1.25 انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. سبحان اللہ، ہر ایک نے اپنا پیغام اور اپنی شریعت کے حوالے سے لوگوں کو تبلیغ کی اور اللہ کی بندگی کا درس دیا. تو اسی تسلسل میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے. تو آپ کو جو مقام ملا، جگہ ملی، وہ اہل مکہ. مکہ کے اندر آپ نے نبوت کا جب اعلان فرمایا تو اس وقت اعلان میں جو ایک خاص ذوق کی عظمت تھی، نبوت کی حرمتوں کا جو نور تھا، اس نے ایسا کمال دکھایا کہ جو بد فطرت لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، اجڑ لوگ تھے، وہ اس پیغام نبوت اور لا الہ الا اللہ کی عظمت کو نہ سمجھ پائے اور انکار کر دیا. اب لا الہ الا اللہ صرف کلمہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ایک میکنزم ہے، ایک نور کا میکنزم ہے جو انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کے شرف کے لیے، انسانیت کے وقار کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے یہ بنیادی اور پہلی اکائی ہے. خواہ وہ نجات دنیاوی ہو معاملات سے اور مصائب سے، خواہ وہ اخروی ہو. تو کہنے میں لفظ ہیں لیکن حقیقت میں اللہ نے سب سے پیاری چیز جو اس کے ہاں ہے، خالق کائنات کے ہاں ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. حضور علیہ السلام نے اس لیے فتح رحمت میں فرمایا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ.
جس نے بھی لا الہ الا اللہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی جنت اس کے لیے اپنا سینہ کھول دیتی ہے، جنت میں داخل ہو، اتنی بڑی۔ اب لا الہ الا اللہ جب کہا تو اہل مکہ نے کہا کہ ہم نہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ اب لا الہ الا اللہ صرف کلمہ یا پیغام نہیں تھا، ایک اصل حقیقت تھی، ایک طاقت تھی، ایک عنوان تھا، انسانیت کی بقا، انسانیت کی عظمت کے لیے، انسانیت کے وقار کے لیے ایک شان تھی۔ یہ جو بکھری ہوئی انسانیت تھی، باہم دست و گریبان، خون ریزی اور کیا کچھ تھا، اس کے لیے لا الہ الا اللہ ایک کا تصور جو ہے ایک ایسی عظمت تھی کہ اگر انسانیت وہاں جمع ہو جاتی تو آج یہ کچھ تو خون نہ ہوتا، انسان انسانیت کے روپ میں ہی ہوتا، انسان درندہ نہ بنتا بلکہ بندہ بن جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، نہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ اب اس وقت لا الہ الا اللہ کی صرف تبلیغ تھی، کوئی فرشتہ ساتھ نہیں آیا، کوئی اور طاقت نہیں آئی۔ جب لا الہ الا اللہ کو چیلنج کر دیا گیا تو لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر، حجت الہی بن کر ایک وقار سامنے آیا، ایک وجود سامنے آیا، جسے سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ اللہ کی حجت بن کر اس وقت آئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر کردار دیا ہے۔ اور آج بھی اگر لا الہ الا اللہ کے عقیدے کی عظمت کا اگر کہیں کوئی وجود ہے تو ان کے کندھوں کی حرمت کی وجہ سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مذہبی تصورات میں جوڑ توڑ کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر آئے ہیں۔ جس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کا بازو مبارک پکڑا اور کعبۃ اللہ کے اندر لے آئے اور آ کر کہا یہ پہاڑوں کا پیغام نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے گھر میں ہی موضوع ہے اس کو پیغام کو پہنچانا۔ فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر بذلک وقر منہ عیونا۔ میرے عظیم بھائی کے عظیم بیٹے، میری جان، اٹھو، اس امر عظیم کو جو اللہ نے آپ کی ذمہ داری میں دیا ہے، اٹھو، فاصدع، للکار کر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ Like, comment, and subscribe.